ڈاکٹر رادھا کرشنن، مصنف ڈاکٹر محمد اسد اللہ۔ 5 ستمبر 1888 کو مدراس، چنئی کے ایک برہمن خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس کی والدہ کا نام تیرومتی اور والد کا نام ویرا سوامی تھا۔ ماں باپ نے اس بچے کا نام رادھا کرشنن رکھا۔ بڑے ہو کر رادھا کرشنن ایک عظیم فلسفی اور ماہر تعلیم کے طور پر مشہور ہوئے۔ آگے چل کر وہ ملک کے صدر بھی بنے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد رادھا کرشنن کو مشن اسکول میں داخل کیا گیا۔ اپنی ذہانت کے سبب وہ امتحان میں اچھے نمرات حاصل کر لیا کرتے تھے۔ 1908 میں فلسفے میں ایم اے کا امتحان پاس کر کے وہ پریسیڈنسی کالج چنئی میں پروفیسر بن گئے۔ اپنی قابلیت، سادہ مزاجی اور ملنساری سے وہ طلباء کے دل جیت لیتے تھے۔ جب ان کا تبادلہ میسور سے کلکتہ ہوا تو الوداع کہنے کے لیے طلباء نے انہیں ایک رتھ پر سوار کیا اور اسے کھینچتے ہوئے ریلوے اسٹیشن تک لے گئے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن اپنے شاگردوں کی اس عقیدت اور محبت سے بہت متاثر ہوئے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک کامیاب مدرس اور مصنف بھی تھے۔ ان کی تصانیف اور مرتب کی ہوئی کتابوں کی تعداد 150 سے زیادہ ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں ویدوں کی تعلیم سے متعلق انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اس وقت وہ صرف 20 برس کے تھے۔ ان کی یہ کتاب بہت مشہور ہوئی، جسے پڑھ کر ان کے پروفیسر نے انہیں ایک سند دی تھی۔ یہ ان کے لیے ایک بڑا اعزاز تھا۔ ان کی ایک کتاب انڈین فلسفی دنیا بھر میں مشہور ہوئی۔ اسی بنا پر انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں مدعو کیا گیا۔ اپنی تعلیمی لیاقت کی وجہ سے 1952 میں وہ اس یونیورسٹی کے اعزازی فیلو بنائے گئے۔ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک جادو بیان مقرر تھے۔ وہ کئی زبانیں جانتے تھے۔ فلسفے اور دیگر علوم پر ان کی گہری نظر تھی۔ انگریزی میں روانی کے ساتھ تقریر کی صلاحیت کے سبب برٹش اکیڈمی نے انہیں تقریر کی دعوت دی۔ حکومت ہند کی جانب سے انہیں 1954 میں ہندوستان کے سب سے بڑے اعزاز بھارت رتن سے سرفراز کیا گیا۔ ان کی علمی صلاحیتوں کے اعتراف میں دنیا کی 17 یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے اپنی ساری زندگی علمی خدمات کے لیے وقف کر دی۔ انہیں اپنے پیشے پر بڑا ناز تھا۔ وہ فخر سے کہا کرتے تھے، میں ایک مدرس ہوں۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی پیدائش کے دن کو یوم اساتذہ کے طور پر منایا جائے۔ ان کی اس خواہش کے احترام میں 5 ستمبر 1962 سے ہمارے ملک میں یوم اساتذہ منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر مرکزی اور ریاستی حکومتیں مثالی مدرسین کا انتخاب کرتی ہیں اور انہیں انعامات سے نوازتی ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے ان کی تعلیمی لیاقت اور اعلیٰ قابلیت کے پیش نظر
انہیں روس کا سفیر مقرر کیا۔ جب وہ روس پہنچے تو وہاں کے صدر اسٹالین خود ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ اسٹالین ڈاکٹر رادھا کرشنن کی شخصیت سے بے حد متاثر تھے۔ ایک مرتبہ اپنے ملک روس کی ترقی کو فخر سے بیان کرتے ہوئے اسٹالین نے ان سے کہا تھا، سائنس کی ترقی کی بنیاد پر ہمارا ملک آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ مچھلیوں کی طرح سمندر میں کیسے تیرا جائے اور پرندوں کی طرح آسمان میں کیسے اڑا جائے۔ رادھا کرشنن نے جواب دیا، اور ہمارا ملک آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ انسانوں کی طرح زمین پر کیسے چلا جائے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن روس سے رخصت ہونے لگے تو صدر اسٹالین رات کو 1 بجے ان سے ملنے آئے۔ روس کے تمام افسر اور عوام اسٹالین سے ہمیشہ خوفزدہ رہتے تھے اور ہمیشہ ان سے دور رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس ملاقات کے دوران ڈاکٹر رادھا کرشنن نے بڑی شفقت اور محبت سے اسٹالین کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیٹھ کو تھپتھپایا تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ آئے، آپ پہلے شخص ہیں جو میرے ساتھ ایک انسان کا برتاؤ کر رہے ہیں اور مجھے کوئی بھوت یا ظالم نہیں سمجھ رہے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن آزاد ہندوستان کے نائب صدر کے عہدے پر 2 بار منتخب ہوئے۔ 1962 میں انہیں ملک کا صدر بنایا گیا۔ صدارت کے عہدے کی مدت پوری ہونے کے بعد وہ مستقل طور پر چنئی میں رہنے لگے۔ 7 اپریل 1975 کو دل کی حرکت بند ہو جانے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اپنے علم، قابلیت اور خدمات سے ساری دنیا کو متاثر کرنے والی اس شخصیت کے کارنامے یقیناً ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ مرتب کردہ عافیہ صدیقی، ضلع پریشد اردو اسکول نمبر 3 اسلام پور۔ شکریہ۔